اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جبلتی اور فطری لحاظ سے جذبہ محبت اور جذبہ نفرت رکھا ہے۔ محبت اسے ہر اس چیز سے ہوگی جسے وہ اپنے دل کے قریب تر سمجھتا ہے، اپنے جذبات اور احساس کے قریب سمجھتا ہے، اس سے وہ محبت کرے گا۔ اگر کسی چیز سے اس کو جذبات اور احساسات کے ساتھ مطابقت نہیں ہے تو وہ شخص اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ وہ مزاج اس کا کھانے پینے میں بھی ہے، پہننے میں بھی ہے، رہن سہن میں بھی ہے، اور دوران زندگی ہر اس کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر انسان یہ اصول اپناتا ہے۔ جن چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے، جن اشیاء سے محبت کرتا ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں، اس کے ساتھ میری مطابقت ہو جائے، ہم آہنگی ہو جائے، یہ انسان کی خواہش ہے۔ اور محبت جب انسان کرتا ہے تو اغراض و مقاصد کو بھی دیکھتا ہے کہ اگر تو انسان دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ دنیاوی منفعت، دنیاوی فائدہ اس کو حاصل ہو جائے تو اس کی محبت دنیا میں قائم رہتی ہے۔ لیکن اگر انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اس سوچ اور فکر کی بنا پر کہ میں اس سے اگر محبت کروں گا میری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، تو یہ چند ہی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ اس کی یہ محبت کارگر ثابت ہوگی۔ وہ شخص اللہ سے محبت کرے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، وہ ذکر و اذکار سے، تلاوت قرآن سے محبت کرے، وہ مسجد سے محبت کرے، اللہ والے لوگوں سے محبت کرے۔ جب محبت کا معیار یہ ہوگا تو یقینی بات ہے اس کی یہ دنیاوی محبت کارگر اور بارآور ثابت ہوگی۔ انسان محبتیں کرتا ہے اور محبت کے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور دنیا میں انسان کے لیے محبت کا سب سے بلند ترین مقام اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر بتدریج ہمارا محبت کا یہ معیار ہے تو ہمیں یہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو احساس اور معیار محبت رکھا ہے وہ بڑا اعلیٰ درجے کا ہے، اور یقینی بات ہے کہ جس مسلمان کو یہ معیار نصیب ہو جائے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمانوں کے لیے اجازت ہی نہیں ہے کہ جب وہ محبت کی درجہ بندی کرتا ہے پھر اس کے بعد محبت کا جو اصل معانی اور مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس محبت کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے، اور محبت کے جذبات کی ترجمانی کرنی ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو اللہ رب العالمین نے اس محبت کا معیار سورہ الحجرات کی پہلی نمبر آیت میں بتایا، آیت نمبر 1 میں
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ محبت کا معیار یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے محبت ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ جب ہم نے محبت کا یہ درجہ قائم کر لیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں نہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں جو ہمارے لیے غیر مرئی ہیں، انویزیبل ہیں، ہم ان کو آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے، ہمارے سامنے موجود ہی نہیں ہیں۔ اللہ سے آگے بڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کی جائے، اس کے فرامین کو مانا جائے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا معنی یہ ہے آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی بات کو مانا جائے، اور آپ کے اسوہ کو اپنی زندگی کا معیار بنایا جائے، زندگی کا پیٹرن اور نمونہ بنایا جائے۔ اگر ہم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقینی بات ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، سوال یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے محبت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو صحابہ نے کر کے دکھائی ہے، اور آج وہی معیار محبت ہم سے مطلوب ہے کہ ہر مسلمان محبت رسول کا داعی ہے، ہر مسلمان اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے، پرچار بھی کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ جو صحابہ کرام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان کا معیار کیا تھا، وہ معیار سنیے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی یہ معیار نصیب فرمائے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، آپ کی مدد جسمانی اعتبار سے کی، غلبہ دلانے میں مدد کی، اور مالی جسمانی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور اس نور کی، نور ہدایت کی، قرآن کی پیروی کی جو اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تین باتیں، دین کو غالب کرنے میں مدد کرنا، جہاد کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، افرادی قوت کی صورت میں ہو، یا دوسری بات عمومی کیفیت میں آپ کا دست و بازو بننا، اور تیسری بات اس قرآن پہ ایمان لانا جو قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا گیا ہے۔ یہ تین باتیں ہیں محبت کی، جو معیار ایمان ہے جو ہم سے مطلوب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اگر ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، جس طرح وہ صحابہ کامیاب ٹھہرے ہیں تم بھی اسی طرح ہی کامیاب ٹھہرو گے اگر اس طرح دین کو فالو کرو گے، محبت کا معیار یہ اپناؤ گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، محبت رسول سے ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے، ایمان کا سنتھسس حاصل ہوتا ہے، اور ایمان کا اصل جسٹ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، کرکس حاصل ہوتا ہے، اور صحیح معنوں میں جس کو اصلیت کہتے ہیں وہ ایمان کا حاصل ہوتا ہے اگر محبت کا یہ معیار ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں
ایک محبت وہ ہے میرے بھائیوں جو محبت آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں، ایک محبت وہ ہے جو آپ اپنی بیویوں سے کرتے ہیں، ایک محبت وہ ہے جو اپنی اولاد سے کرتے ہیں، ایک محبت وہ ہے جو آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں، اور ایک محبت وہ ہے جو تمام دنیاوی سہولیات سے ہم کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ایک طرف صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، جس شخص کے اندر تین چیزیں پائی جائیں، وجد بہن حلاوۃ الایمان، صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ایمان کی مٹھاس اور صحیح ذائقہ نصیب ہوتا ہے، صحیح ایمان کا لطف اس نے اٹھایا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں دنیا میں تو سارے لوگ ہی ایمان کے دعوے دار ہیں۔ معیار کیا ہے؟ پہلی بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہی بات ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ساری دنیا ایک طرف، آپ کی مادی سہولیات ایک طرف، آپ کی مالی ضروریات ایک طرف، آپ کے ماں باپ، اولاد، احفاد، ساری دنیا ایک طرف، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب پہ ترجیح دے کر سب سے زیادہ محبت کرنا پڑے گی۔ اگر یہ محبت مل جاتی ہے تو میرے بھائیوں ایمان کا صحیح ذائقہ اور مٹھاس تب ملے گی، اللہ کریم ہمیں یہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی بات کو ہی اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت میں بیان کیا ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تمہارے آباء و اجداد ایک طرف، تمہاری اولاد ایک طرف، دو چیزیں، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی ایک طرف، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں ایک طرف، وَعَشِيرَتُكُمْ پانچویں نمبر پہ تمہارا خاندان، چھٹے نمبر پر وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا جس مال کو تم خرچ کرتے ہو، اور ساتویں نمبر پہ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ تجارت جس کے ختم ہونے سے تم ڈرتے ہو، تلف ہونے سے ڈرتے ہو، اور آٹھویں نمبر پر وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا یہ تمام رہائشیں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ محلات جہاں پہ رہتے ہو، یہ 8 محبتیں ایک طرف ہو جائیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان 8 محبتوں میں سے ایک محبت بھی تمہارے اللہ کے رسول کی محبت پہ غالب آ گئی، تم ایمان میں سچے ہو ہی نہیں ہو، تمہیں اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت دینا پڑے گی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج ایک شخص تجارت کرتا ہے، اس میں جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، میری تجارت اس میں مشکوک ہو جاتی ہے، میرے محبوب پیغمبر نے منع کیا ہے لیکن وہ ہٹتا نہیں۔ آج ایک شخص اپنے دنیاوی معاملات میں مگن ہو کر وہ دین کی اقدار کو چھوڑ دیتا ہے، تجارت کے لیے، مال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دین کی شاعر کو چھوڑ جاتا ہے، دین کی اقدار کو پسے پش ڈال کر
اپنی شادیوں کی رسمیں بھی نبھاتا ہے، فوتگیوں کی رسمیں بھی نبھاتا ہے، کہاں جاتی ہے ہماری اللہ کے رسول سے محبت؟ اس وقت جب میرے بھائیوں شادیاں ہم کرتے ہیں اور ہم خود کارڈ بھیجتے ہیں رسم مہندی، جب لفظ رسم لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق سنت رسول سے نہیں۔ آپ لفظ نکاح کے ساتھ لکھتے ہیں نکاح مسنون، کبھی آپ نے سنا ہے ولیمہ، یہ کیا نام ہے، مہندی مسنون؟ نہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو یہ فلاں فوتگی کی رسومات ہیں ان کے ساتھ مسنون لکھا ہو؟ نہیں، رسم لکھتے ہیں۔ جب رسم لکھتے ہیں، دین کا حصہ بناتے ہیں میرے بھائیوں، ہماری اللہ کے رسول سے محبت کدھر جاتی ہے؟ کون سی محبت ہے ہماری اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ؟ میرے بھائیوں سوچئے سمجھیے، اسی لیے جناب حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 ہے، وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے لیے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میں محمد عزیز نہیں ہو جاتا، محبوب نہیں ہو سکتا، تمہاری محبت کا حق ادا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں محبت۔ اللہ کریم ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، جب ہم محبت رسول کی ہم کسی بھی طرح اپنے تئیں دعویٰ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لوگوں میں اس کو پروپوگیٹ کرتے ہیں، لوگوں میں اس کا پرچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں، اور عملی لحاظ سے اس کا ثبوت اپنے کردار اور عمل سے دیتے ہیں۔ سادہ دعویٰ نہیں ہے، ہر مسلمان دعوے دار ہے، صحیح معنوں میں اس محبت کا اظہار اپنے قول اور عمل سے کریں، اپنے گھر کے معاملات میں اس کا اظہار ہو، اس کی ریفلیکشن ہو، تب جا کے پتہ لگتا ہے واقعتاً ہم محبت رسول کے داعی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی توقیر کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو، آپ کے کام کو، آپ کی حدیث کو، آپ کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اپنے کاموں پر ترجیحی فوقیت دی جائے، تب پتہ لگے گا ہم واقعتاً محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے بھائیوں معنی یہ ہے کہ آپ کا مشن، آپ کا مشن نبوت، جو پچھلے جمعے بھی آپ نے گفتگو سنی، اس مشن نبوت کو آپ نے تمام دنیا تک پہنچانا ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کان میں جو آواز محبت رسول کی پڑی ہے، حدیث رسول کی پڑی ہے، اس کے لیے یہ لازم ہو گیا ہے کہ خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرے، اور اگر اس کے خلاف کسی جگہ پہ کام ہوتا ہے عوام الناس کو اس سے روکے، سب سے پہلے اس کا اظہار عملی طور پر اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے کرے۔ یہ صحیح معنوں میں سنت اور رسول اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے۔ میرے بھائیوں، چوتھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ساری زندگی ذاتی انتقام نہیں لیا، اور حدیث میں آتا ہے لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحاشا ولا متفحشا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بےہودہ گفتگو کرنے والے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحش گوئی کرنے والے نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی یہ فرمایا ہے لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن آدمی کی یہ خاصیت ہے
کہ مومن تانا زنی کرنے والا نہیں ہوتا، مومن فحش گو نہیں ہوتا، مومن بےہودہ کلام کرنے والا نہیں ہوتا، مومن بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ صفات اپنائیں میرے بھائیوں، یہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجات ہیں۔ اگر ہم محبت رسول کرتے ہیں میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمارے کردار سے جھلکنا چاہیے۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، آپ کے اخلاق کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے تو ساری زندگی کسی کو گالی نہیں دی، ہمارا حال دیکھیں۔ ابھی جائیں باہر، یہ بائک پہ کک ماریں گے نا، موٹر سائیکل اگر سٹارٹ نہیں ہوا فوری گالی دے دیں گے۔ گالی دینے سے کیا اس میں چور سوچ ہوتا ہے کہ فوری موٹر سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، لیکن گالی دے کر اپنے جذبات ٹھنڈے کر لیے۔ راستے میں گئے، کسی گاڑی نے کوئی سائیڈ مار دی، آپ کے مطابق اس نے گاڑی نہیں چلائی۔ ہم سے تو اپنی صحیح نہیں چلتی، آپ دیکھیں اپنے ساروں کے موٹر سائیکلوں کے اشارے نہیں چلتے ہوں گے، ہارن نہیں چلتے ہوں گے، پچھلی لائٹ نہیں چلتی ہوگی، چپو نہیں اس کا لگا ہوگا، تھوڑی سی بارش ہوگی، آپ پچھلے پہ سب پہ کیچڑ اچھال رہے ہوں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہو رہا آپ کتنوں کو نقصان دے رہے ہیں۔ لیکن آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے فوری طور پہ گالی دے دیں گے، فوری طور پہ گالی دیں گے، بد کلامی کریں گے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وتیرہ نہیں تھا۔ میں نے ذاتی طور پہ جب کبھی بائک پہ ہوتے ہیں، کوئی شخص پان کھا رہا ہے نا، اس نے ایک دن تھوک دیا، میں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ سفید کپڑوں سے پان کا داغ نہیں اترتا، تو میں نے اس کو کہا میرے بھائی ذرا بائک سائڈ پہ لگائیے۔ اس نے سوچا یار بڑا کوئی بندہ سویلائزڈ آدمی ہے۔ میں نے اس کو کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ بائیں طرف تھوکا کرتے تھے۔ جب میں نے اس کو اتنے پیار سے سمجھایا ہے، وہ کہتا ہے جی میں یہ دیکھیں پان فوری پھینک دیا۔ میں نے نہیں اس کو کہا پان پھینک، میں نے اس کو کہا کہ آپ بائیں طرف تھوکتے تھے۔ اس کو خود ہی اندازہ ہو گیا میں نے دائیں طرف تھوکا ہے، اور میرا تھوک اور میرا سپٹنگ ایٹیٹیوڈ ان کے قمیص پہ پڑ گیا ہے، تو اس نے فوری طور پر پان تھوک دیا ہے۔ میں نے اس کو بعد میں بات کہی، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس کو ہمیشہ اپنائیے گا۔ کہتا مجھے پتہ نہیں تھا، انشاءاللہ آج کے بعد ہمیشہ اپنائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ساڑھے کو کتنا اتنا ٹائم ہے لوگوں کے ساتھ تبلیغ کرنے کا۔ ہماری کیفیت یہ ہے، کسی تاجر کو پوچھ لیں حالات کہے گا مرے پہ ہیں نا، کاروباری کوئی نہیں۔ بائک پہ ہوں گے، اشارہ لگا ہوگا، 20 گاڑیاں لگی ہوں گی، آپ بائک پہ ہوں گے، لیفٹ نکالیں گے، رائٹ نکالیں گے، ادھر کو زگ زیگ نکال کے سب سے آگے پہنچیں گے۔ بھئی جلدی کس بات کی ہے، مارکیٹ میں تو گاہک ہی نہیں، آرام سے چلیں۔ لیکن نہیں، صبر بھی نہیں ہے، صبر بھی نہیں ہے۔ اور یہ کیسا اخلاق ہوگا کہ کسی بندے کی گاڑی بھی ہم چھیل رہے ہیں، کسی کا بمپر چھیل رہے ہیں، کسی پہ تھوک رہے ہیں، اور کسی کو گالی دے رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، کون سی سنت کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ یہ میرے بھائیوں یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول نام ہے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کا۔ اور میرے بھائیوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے تو ساری زندگی ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں جو حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے۔ آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ بھی مسلمان ہو جائے، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ایمان نہ لانے کا نقصان کتنا ہوتا ہے، جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں آپ کا ارادہ بیان کیا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میرے بھائیوں محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات عالیہ کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ رسول آیا ہے، تمہیں میں سے آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں مشکل پڑتی ہے، گراں گزرتا ہے اس نبی کے دل پر،
آج ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں مصیبت پڑی ہو، ہم کہتے ہیں آرام سے گھر میں سوئے، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے اس کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ وہی میرے بھائیوں گراں گزرنے کی سوچ تھی کہ میرے محبوب پیغمبر نے بار بار پھیرا لگا کر 50 نمازوں سے 5 کروائی ہے کہ میری امت اتنی عبادت کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ حریص علیکم بالمؤمنین، میرا نبی اس بات پہ لالچ رکھتا ہے، حرص رکھتا ہے کہ سارے جہان کے لوگ مسلمان ہو جائیں، جہان میں ایک بھی کافر نہ رہیں۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں لالچ ہے ہر شخص کو کس بات کا کہ میرے پاس اچھے سے اچھا اختیار آ جائے، میرے پاس اچھے سے اچھا مال آ جائے، میرے پاس دنیا کی ساری سہولتیں آ جائیں، اچھی گاڑی آ جائے، اچھا بینک بیلنس میرے پاس ہو، اچھا کاروبار ہو۔ دکان والا چاہتا ہے 2 دکانیں بن جائیں، 5 مرلے والا چاہتا ہے 10 مرلہ بن جائے، 5 دکانیں ہیں وہ چاہتا ہے 5 اور آ جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا لالچ ہے جو انسان کو خیر کی طرف نہیں آنے دیتا، جس وجہ سے مال کی محبت انسان کے دل میں رچی بسی ہے، محبت رسول کو انسان نے اپنے دل سے خود ہی نکال دیا ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ، تعیس عبد الدینار، دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا ہے، والدرہم، درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا ہے، والقطیفہ، مال کا بندہ ہلاک ہو گیا ہے، جس کو سوائے مال جمع کرنے کے اس کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، اس کے دل میں اور سوچ ہی نہیں آتی۔ فرمایا ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى، اگر مال آتا رہے گا، منتھلی پہنچتی رہے گی، حصہ پہنچتا رہے گا، راضی ہوتا ہے، ان لم یعط لم یرضى، اگر مال نہیں پہنچتا ناراض ہو جاتا ہے۔ جب میرے بھائیوں اس مال کی محبت نے ہماری جگہ لے لی، ہمارے دلوں میں محبت رسول فارغ ہو کے رہ گئی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، کثرت مال کی ہوس نے تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ حتی زرتم المقابر، تم قبروں کے دہانے تک پہنچ گئے ہو، لیکن تمہارے اندر سے یہ مال اکٹھا کرنے کی ہرس نہیں جا رہی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہر جمعے میں آپ پہلی رکعت میں سنتے ہیں، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، محبت رسول کو اپنے دل میں جاگزیں کرو، والآخرۃ خیر، یہ آخرت میں کام آئے گی، آخرت ہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح محبت کی ہے، میرے عزیز بھائیوں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جب جنگ احد کا وقت تھا، مجھے رات کو بلا کر کہنے لگے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کل جب جنگ ہونی ہے، اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے سب سے پہلے جس کی شہادت ہوگی شاید وہ میں ہی نہ ہوں گا۔ بخاری شریف کی 1351 نمبر حدیث ہے، کہتی ہیں وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ، کوئی دوسرا شخص اس وقت مجھے تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے غیر نفس رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سب سے زیادہ اگر اس وقت مجھے پیار ہے تو میرا بیٹا ہے، لیکن تجھ سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان رہے ہیں کہ کل جو صبح جب فورسز کی ڈپلائمنٹ ہوگی، کل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سپاہیوں کو، مجاہدین کو لگائیں گے اور ان کو دشمنوں کے سامنے کھڑا کریں گے، شہادت ہو جائے گی، لیکن اس وقت بھی ایک ہی سوچ ہے کہ میرے اندر اگر محبت ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، محبت رسول کی پہلی شرط کیا ہے کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا، آپ کی سیرت طیبہ کا علم حاصل کیا جائے، اور ایسا علم حاصل کیا جائے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، کافروں کے بارے میں، ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں جانا، فہم لہ منکرون، اس کے باوجود اپنے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، تورات دی ہے، انجیل دی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح ہی پہچان رکھتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کی پہچان رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے، تو انہوں نے آخرت خراب اپنی کی ہے، نہ مومنوں کی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میرے عزیز بھائیوں، امام علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسرایہ کما نعلم السورۃ من القرآن۔ خطیب بغدادی نے الجامع لاخلاق راوی و آداب السامع میں لکھا ہے، امام علی بن حسین کا قول لکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کے بارے میں، آپ کے غزوات و سرایا کے بارے میں اپنے بچوں کو اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھایا کرتے ہیں۔ بچوں میں محبت رسول کیسے آئے گی؟ اپنی اولادوں کو بٹھایا کریں، انہیں ایک ایک لمحہ میں ہر لمحہ تلقین کیا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے فرمان یہ ہے، کھانا کھانے کے آداب یہ ہیں، پانی پینے کے آداب یہ ہیں، گفتگو کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اس بچے کے دل میں محبت رسول آئے گی، اس بچے کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام آئے گا۔ جب سارا دن بیٹھ کر اپنے موبائل پہ والدین لگے رہیں گے، بچے اپنے موبائل پہ رہیں گے، اور نہ سوتے کا پتہ ہے نہ جاگتے کا پتہ ہے، نہ گھر میں کبھی قرآن کی گفتگو ہوئی ہے، نہ سیرت مصطفیٰ کی گفتگو ہوئی، نہ احادیث نبویہ کی گفتگو ہوئی، میرے بھائیوں محبت رسول کہاں سے آئے گی؟ دوسری شرط میرے بھائیوں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ اور کیسے دل و جان سے تسلیم کیا جائے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے کیے گئے فیصلوں کو فائنل تسلیم نہیں کر لیتے، اور آپ کے فیصلے کے بعد اپنے دلوں میں ذرہ برابر بھی تنگی نہیں پاتے۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے معاشرتی آداب میں ہمارے لیے تجارتی آداب متعین کر دیے ہیں تو اس سے باہر نکلنا گستاخی رسول ہوگی، محبت رسول نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہمارے لیے شادی کے، فوتگی کے آداب اور سنت میں چیزیں سکھا دی ہے، ان کے اندر رہ کر یہ کام کریں گے تو سنت ہوگی اور محبت رسول کا حق ادا ہوگا۔ بصورت دیگر ہم محبت کے دائرے سے نکل کر نافرمانی میں چلے جائیں گے۔ یہ کس نے سیکھنے ہیں؟ یہ میرے بھائیوں، یہ آپ نے سیکھنے ہیں۔ اپنے گھروں میں ان چیزوں کو نافذ کیجئے۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، طرح طرح کی رسومات ہم نے گھر میں لا کر مالی لحاظ سے ہم نے کتنے کتنے گھروں میں اس طرح کے غلغ پاڑے کیے ہوئے ہیں
تو میرے بھائیوں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیے، وہاں سے سبق حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مال بھی آپ کا محفوظ فرمائے گا، محبت رسول کی وجہ سے سنت پر عمل کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تیسری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کا دفاع کیا جائے، اور ایسا دفاع کیا جائے کہ آپ کے مشن کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے 6 نمبر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھنا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن آپ نے پوچھا عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے بڑی زیادہ محبت کرتا ہوں، الا من نفسی، سوائے اپنی جان کے۔ فرمایا عمر تیرا ایمان پورا نہیں۔ پھر کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریوائز کی اپنی سٹیٹمنٹ، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ وہ حدیث جو آپ نے ابھی سنی ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے سے، اپنے والدین سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں بنا لیتا، اس وقت تک ایمان کا حق ہی ادا نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا کہ اب تیرا ایمان پورا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں یاد رکھیے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کا انعام عطا فرمائے۔ تو وہ کیسا انعام ہے؟ صحابی رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 3688 نمبر حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے پاس ایک شخص آتا ہے، فرماتا ہے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، میرے سے ابھی اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا حضور تیاری کیا کی ہے؟ میں نے تیاری کیا حب اللہ و حب رسولہ، میری اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت ہے۔ میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے انت مع من احببت، جاؤ جن سے تو محبت کرتا ہے اللہ تجھے انہی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور دوسرا اظہار محبت یہ ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فَإِنَّا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے محبت کرتے ہیں، ابو بکر اور عمر سے، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْهُ، میں امید کرتا ہوں میں انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں ان جیسا عمل نہیں کر سکتا، محبت کی وجہ سے میرا ایمان ہے، اللہ ہمیں انہی کے ساتھ کل قیامت کے روز اٹھائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں تیسرا جو اظہار محبت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی 1297 نمبر حدیث ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جس نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، 10 مرتبہ اس کے درجات کی بلندی فرمائے گا، اور 10 اس کی خطائیں معاف فرمائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ باتیں سمجھیے، ان کو اپنے دلوں میں جگہ دیجیے۔ اور آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جنت میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ وہ کیسے پتہ لگے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے اللہ کے پیارے حبیب میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، جب میں گھر ہوتا ہوں آپ کا تذکرہ خیر کرتا ہوں، جب آپ کے پاس ہوتا ہوں دل کو بڑی راحت اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، جب گھر چلا جاتا ہوں پھر بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے، آپ کے پاس آ کر اپنی آنکھوں کو تر و تازہ کرتا ہوں اور اپنے آپ کو اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتا ہوں۔ ایک وقت ایسا آئے گا آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، ہم لوگ کدھر ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ آپ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، نسخہ ایک ہی ہے، محبت ایسی اکٹھی ہو جائے گی اللہ کل قیامت کے روز تجھے انبیاء کے ساتھ اٹھا دیں گے، اللہ صدیقین کے ساتھ اٹھائیں گے، شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمیں محبت رسول کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔